اس کے بعد سورہ مزمل واقع ہوئی ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اپنائیت کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ پکارا۔ جب ابتداءً وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاڑا محسوس ہوا، سردی محسوس ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ تو اس حالت پہ پھر جب خطاب کیا گیا اگلی مرتبہ تو فرمایا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجیے رات میں مگر تھوڑا سا، یعنی یہ کہ تھوڑا حصہ چھوڑ کر بقیہ حصہ، نصفہ اس کا آدھا حصہ، او انقص منہ، یا اس میں کچھ کم کر لیجیے، قلیلا تھوڑا سا، او زد علیہ، یا یہ کہ اس میں کچھ اضافہ کر لیجیے، یعنی تھوڑا نصف میں کم کیا جائے گا تو 1/3 ہو جائے گا، او زد علیہ تو یہ کہ 2/3 تک چلے جائیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن حکیم پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں 1 سال تک تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا تھا، بقیہ نمازوں کی فرضیت کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ اکرام کے لیے بھی، اور 1/3 رات کم از کم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تھا، جتنا قرآن نازل ہوا اس کو اس میں پڑھتے رہیں۔ بعد میں پھر 1 سال کے بعد اس حکم کو ہٹا دیا گیا، اور اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں آتا ہے۔ جب فرض نمازوں کو فرض کر دیا گیا تو تہجد کی فرضیت کو بقیہ مسلمانوں سے تو ہٹا دیا گیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے فرض رکھا گیا۔ ہاں، آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ جتنا چاہیں قیام فرمائیں۔ تو چونکہ 1/3 کا وقت تھا، اس لیے صحابہ کرام بعض اوقات زیادہ اور زیادہ، تاکہ کم از کم فرض تو پورا ہو جائے، زیادہ قیام بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس شان کو یہاں پر ذکر کیا، اور کیا کرے اس میں؟ فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن حکیم کو پڑھیے اس میں ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح سے۔ ترتیل کے معنی یہی ہیں، جیسے ایک چیز کے بعد دوسری چیز، ایک چیز مکمل ہو جائے پھر دوسری چیز آ جائے، جیسے موتیاں پروئی جاتی ہیں تو ایک موتی مکمل ہوتی ہے پھر دوسری موتی، اسی طرح سے آیت کے بعد آیت ایسے پڑھا جائے کہ ایک آیت پڑھ کر مکمل ہو جائے تو انسان کو اطمینان ہو، اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھ کر اطمینان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل ادائیگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سمجھتے ہوئے، اسے اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا تحمل بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور کار رسالت انجام دینا ہے۔ طرح طرح کی باتیں لوگوں سے سننی پڑیں گی، اور طرح طرح کے ماجرے ہوں گے، اس پہ صبر کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا یہ صبر آسان ہوگا۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کی نیند کو توڑ کر اٹھنا، ہی اشد وطئن، یہ نفس کو کچلنے کے لیے بڑا کارآمد ہے۔ وطأ کہتے ہیں ہموار کرنا، گھوڑے دوڑا کر زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، فصل چلا کر زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے خواہشات نفس کو کچل کچل کر نفس کو ہموار کر دیا جائے، اور اس کے لیے ذریعہ کیا ہو کہ نیند محبوب ہے، اس کو توڑے انسان اور اٹھ جائے، کس لیے؟ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ جب ایسا کرتا رہے گا تو یہ مطلوبہ ٹریننگ، تربیت، تزکیے کا سامان ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو نفس پر ایسا قابو ہو جائے گا کہ جو بات کہے گا وہ درست ہوگی، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کے نتیجے میں کہی ہوئی بات درست ہوگی، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، طنز نہیں کرے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، اور کسی کی یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، خیر کی بات کہے گا۔ اور دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ رات کے ہی وقت کا یہ دونوں وصف ہے، کہ ایک تو یہ رات کو نفس کو کچلنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بات جو کہی جاتی ہے اس کو صحیح سمجھنے کا ذریعہ ہے، شور و غل نہیں ہوتا، دیگر مشاغل نہیں ہوتے، تو جو کچھ انسان پڑھ رہا ہے قرآن حکیم اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح اس کے کان میں بھی پڑتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس کی طرف ہو جائیے، اس کی طرف یکسو ہو جائیے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ اسم ذات کا بھی ذکر آ گیا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرْ، ذکر کیجئے اسم ربک، کیا اللہ کا نام نہیں ہے؟ اسم نہیں ہے، اسم ہے اس کا، اور اس میں جلالہ ہے اور اس میں علم ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کرنا یہ بھی اپنی جگہ ایک نیکی ہے اور بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے ارضی پر کوئی شخص اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ تو یہ ذاکرین ایسے لوگ ہیں، ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے آنے والے عذاب رک جاتے ہیں، اسی طرح ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ موجود ہوں تو کئی جگہوں تک ان کی برکت جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک حلقے میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ بیان فرمائی، ایک واقعہ بیان فرمایا، تو اس آدمی کو کے لیے بھی اجر لکھ دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ہم القوم، یہ جو ذکر کرنے والے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آدمی بیٹھ جائے تو وہ بھی نامراد نہیں رہتا۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو صرف اپنے کام کے لیے آیا تھا، مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے ساتھ اس کا کچھ کام وابستہ تھا، اس سے ملاقات کے لیے آیا تھا، بیٹھ گیا کہ جب تک کہ مجمع فارغ ہوگا تب تک انتظار کرتا ہوں. کہا وہ بھی نامراد نہیں ہوگا. لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، ذکر کی مجالس ایسی بابرکت مجلسیں ہیں کہ ان میں آ کر ایسے ہی بیٹھ جانے والا بھی نامراد نہیں ہوتا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس کی طرف ہو جائیے. ذکر جہری اور ذکر سری جسے ہم سلاسل میں کہتے ہیں، یا اسی طرح سے ذکر اور مراقبہ جسے کہتے ہیں، وقوف قلبی جسے کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کو ابتحال سے تعبیر کیا، اسی طرح تبتل سے تعبیر کیا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا. اور دوسری کیفیت یہ کہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. یہ کیا عمل ہے؟ یہ وہ مراقبے کا عمل ہے جس کو آج مشائخ نے مراقبے کی صورت دے کر مسلمانوں کے لیے باطنی تربیت کا سامان کیا. رب المشرق والمغرب، رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی مشرق و مغرب کا. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ. فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیں. واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دیجیے اچھی طرح چھوڑ دینا. ابتدائی مکی دور میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ان کو چھوڑ دیجیے، ان سے ابھی تعارض نہ کریں. وزرنی، اور مجھے چھوڑ دیجیے. والمکذبین، اور انکار کرنے والوں کو میں نے خود ہی نمٹ لوں گا. النعمتی، وہ جو بڑے آسودہ حال ہیں. ومہلہم قلیلا، اور انہیں مہلت دیجیے، تھوڑی سی مہلت دینا، یعنی ان کو ابھی مہلت دی جا رہی ہے، بعد میں نمٹا جائے گا. بدر و حنین میں ان کو دیکھا جائے گا. انا لدینا انکالا، بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. وہ جہیمہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وہ طعاما ذا غصۃ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والا ہوگا. وہ عذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض، اور جس دن کانپے گی زمین. والجبال، اور پہاڑ بھی کانپیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی مانند، بھربری ریت کے ٹیلوں کی مانند. انا ارسلنا الیکم رسولا، بلا شبہ ہم نے بھیجا تھا قوم والوں تمہاری طرف ایک رسول کو. شاہدا علیکم، جو گواہی دیتے تھے تم پر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فعصی فرعون الرسول، چنانچہ فرعون نے نافرمانی کی، رسول کی انکار کیا ان کا. فاخذناہ، تو ہم نے اسے پکڑ لیا. اخذا وبیلا، پکڑنا نہایت سخت. فکیف تتقون، تو تم کیسے پکڑ سے بچ سکو گے، تم کیسے بچ سکو گے. ان کفرتم، اگر تم نے بھی کفر کیا. یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کے عذاب سے جس دن ہو جائیں گے بچے بھی بوڑھے، بچوں کے اوپر بھی بوڑھوں والی کیفیات طاری ہو جائیں گے. وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اس دن کی سختی کی وجہ سے. کان وعدہ مفعولا، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا جو پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان ھذہ، بے شک یہ قرآن حکیم تذکرۃ، نصیحت کا سامان ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، راستہ بنا لے، آج درست ہو جائے، اپنی زندگی کو درست کر لے. ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے. انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں رات کے 2/3 حصے تک. یعنی آپ پر حکم تو 1/3 کا تھا، مگر آپ نے 2/3 تک اپنی عبادت کو بڑھایا، اپنے شوق کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے. ونصفہ، اور کبھی رات کے نصف حصے تک. وثلثہ، اور کبھی 1/3 تک. وطائفۃ، اور ساتھ ساتھ ایک گروہ بھی من الذین معک، ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے صحابہ اکرام، وہ بھی نماز تہجد بڑے ذوق و شوق سے ادا کرنے والے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی رات کو بڑھاتا بھی ہے اور دن کو چھوٹا کرتا ہے، اور دن کو بڑھاتا بھی ہے اور رات کو چھوٹا بھی کرتا ہے. یعنی اللہ دن اور رات کی مقدار کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے. اس سے اندیشہ ہوتا تھا صحابہ کو کہ کہیں کم از کم مقدار سردیوں اور گرمیوں میں جو 1/3 کی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. تو بتایا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے تمہارے لیے سختی کو ہٹا دیا گیا. اس پابندی کو مشقت کا باعث بن رہی تھی تو یہ تمہارے سے ہٹا دی گئی. علما، اللہ نے جان لیا. الن تحصوہ، کہ تم صحیح اس کا شمار نہ کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ نے نظر کرم فرمائی تم پر. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو آپ پڑھ لیا کرو قرآن میں سے جو آسانی ہو. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھ لیا کرو قرآن میں سے جو آسانی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پھر یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تہجد کی ادا فرمایا کرتے تھے رات کے آخری پہر میں. جب رات کے 3 حصے کر لیے جائیں تو اس کا جسے جوف لیل سے تعبیر کیا، یعنی رات کا پیٹ، اس میں 8 رکعت آپ ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنی وطر کی نماز ادا فرما لیا کرتے تھے. اور ایک اور اس کو تہجد کہتے ہیں. ایک اور نماز ہے جو آپ عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھتے تھے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں. وہ بعض اوقات 4 رکعت آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی تلقین آپ نے فرمائی صحابہ کو کہ دیکھو یہ وطر کی نماز ضرور پڑھا کرو.
اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ وطر کی نماز نہ چھوڑوں، اور فرمایا کہ دیکھو اگر رات کو اٹھنے میں اندیشہ ہو کہ نہ اٹھ سکو گے تو پھر رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا کرو، تو ایسا اندیشہ ہو تو اچھا ہے پھر عشاء کے ساتھ جوڑ کر وطر کی نماز پڑھ لے آدمی، ورنہ افضل یہ ہے کہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنایا جائے، اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، افضل یہ ہے۔ مگر کوئی پہلے پڑھ لے تو اس کے بعد بھی قیام اللیل بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح سے تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی پہلے وطر پڑھ چکا ہے عشاء کے ساتھ مسجد میں، اب اس کے بعد سونے سے پہلے اگر 4 رکعت وہ قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو رات کے آخری پہر کو بیدار ہو جائے اور اٹھنے کے بعد پھر وہ 2 رکعت کر 8 رکعت مکمل کر لے، مگر وطر ایک ہی پڑھی جائے گی، لا وطران فی اللیل، حدیث میں آتا ہے ایک رات میں 2 وطریں نہیں ہیں، ایک وطر پڑھ لی تو اب اس کے بعد پھر نوافل پڑھنے کے بعد مزید وطر نہیں پڑھیں گے، اب فجر کی نماز تک کوئی اور نماز نہیں ہوگی، یعنی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرض کے مابین کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ جو مسجد کے جا کر تحیۃ المسجد پڑھے جاتے ہیں اگر گھر سے سنتیں پڑھ کر گئے تو وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر مسجد جا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت فجر کی سنتیں ادا کی، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی، تو فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے مابین کوئی نفل نہیں ہے، کوئی اور نماز نہیں ہے۔ فرمایا جو آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ ہمارے مشائخ نقشبند کا طریقہ یہ ہے کہ جو سورہ یاسین شریف ہے اس کو تقسیم کر لیا اس طرح سے کہ 7 رکعتوں میں اس کو پڑھ لیتے تھے یا 8 رکعتوں میں، اور پھر 7 رکعتوں کے بعد 8ویں رکعت میں جو سورہ اخلاص ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے، اس طرح سے تہجد کی نماز میں یاسین شریف کا اہتمام ہو جائے۔ فرمایا کہ ما تیسر من القرآن، جو آسان ہو، چنانچہ کوئی ایک صورت متعین نہیں ہے، جس طرح سے بھی انسان آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، جتنا زیادہ قرآن یاد ہے اتنا زیادہ پڑھ لیا جائے۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ ایک منزل پڑھ لیتے تھے قرآن حکیم کی ایک رات تہجد میں، یعنی 8 رکعتوں میں، اس طرح سے 7 دن میں قرآن حکیم مکمل ہو جاتا تھا ان کا تہجد کی نماز میں۔ علم، اللہ نے جان لیا، علم اللہ نے جان لیا ان سکون منکم مرضا، ان سیکون منکم مرضا، کہ ضرور ہوں گے تم میں کچھ ایسے جو بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے ایسے بھی ہوں گے جنہیں زمین میں کام کاج ہوگا، یعنی وہ چلتے ہوں گے، سفر میں ہوں گے، حالت مسافرت میں ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل کو، یعنی تجارت میں مشغول ہوں گے، وآخرون، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال میں مشغول ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو جو قرآن حکیم میں سے آسان ہو، یعنی دن کے مشاغل ہیں اور اس کی وجہ سے رات کا قیام لمبا نہیں کر سکتے تو تم پر سے فرضیت تو ہٹا دی گئی، اب جو سہولت ہو پڑھ لیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، یعنی دین پر مال خرچ کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو بھلائی میں سے، نیک مال میں سے، حلال مال میں سے خرچ کرتے ہو، نیک نیت کے ساتھ اسے آگے بھیج دیتے ہو، یعنی آخرت کا ذخیرہ بناتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں، ہوا خیرن، وہی بہتر ہے، وأعظم اجرا، اور زیادہ بڑھ کر بہتر ہے بہت اجر میں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔